بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایسے موضوع پہ بولنے والا ہوں جہاں پہ کہ بہت کم لوگ مجھ سے اتفاق کریں گے، شاید اس لیے بھی کہ میں ایک ایسی جنریشن سے آیا ہوں جہاں آج کل صحافتی دنیا میں ایک عجیب سا انقلاب ہو گیا۔ انقلاب منفی ہے، مثبت نہیں ہے۔ مجھے افسوس ہے، میں نے صحافتی دنیا میں قدم رکھا تھا 1964 میں۔ کالج میں نے FC کالج سے گریجویشن کیا اور فوراً میرا خیال تھا CSS کے لیے کوالیفائی کروں، لیکن جب اشتہار دیکھا ایک PPI کا کہ اپرینٹس رپورٹرز ریکوائرڈ، تو میں نے کہا چلو یار جرنلزم میں کچھ سیکھ لیں گے۔ تو میں اب جرنلزم میں چسکا ایسا لگ گیا کہ سارا CSS کا امتحان بھول گیا، پڑھائی لکھائی بھول گئی، جرنلزم کا ہو کے رہ گیا میں۔ لیکن جب میں جرنلزم جوائن کی تھی تو مجھے چند اقدار سکھائی گئی تھی، کچھ اخلاقیات سکھائی گئی تھی کہ آپ کا قلم جو ہے وہ قوم کی امانت ہے، آپ نے صحیح بولنا ہے، قوم کو صحیح راہ دکھانی ہے، قوم کو سچ دکھانا ہے، کسی پارٹی کی طرف سے کسی کی حمایت نہیں کرنی، کسی کی مخالفت زبردستی نہیں کرنی، میرٹ پہ سٹوری کو ڈیل کرنا ہے۔ تو خیر ہم نے اپنا کام کیا اور اتفاق ایسا ہوا کہ میں 1964 جوائن کیا تو 1963 میں ویسٹ پاکستان پبلک اور پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس آ گیا تھا۔ اس میں سارے پریس پہ پابندیاں لگا دی گئی تھی، سینسرشپ تھا ایک قسم کا۔ تو میں اس زمانے میں جونیئر رپورٹر تھا، میرے ساتھ PPI میں تھا میں، اور اس زمانے میں میرے حریف تھے، یا حلیف کہہ لیجیے شوکت کمال ABP میں۔ ہم دونوں جونیئر رپورٹر تھے، ہماری ڈیوٹی لگا دی گئی ایئرپورٹ پہ اسٹیشن پہ۔ PFJ کا بہت بڑا کنونشن ہونے والا تھا اور اس میں ڈیلیگیٹس آ رہے تھے مشرقی پاکستان سے، ڈھاکہ سے، لاہور سے، پشاور سے، ادھر سے تمام۔ ہماری ڈیوٹی لگا دی گئی ایئرپورٹ پہ اسٹیشن پہ کہ بھائی ان کو ریسیو کرو اور ان کو لے جاؤ، یہی کام ہمارا رہ گیا تھا، یہی کام ہمارے ذمہ تھا، بس یہ اور کچھ نہیں تھا ہمارے ذمہ۔ لیکن بہرحال وہ کنونشن تھا۔ لیکن اس سے سب سے بڑی بات جو مجھے اس وقت جو خوشی ہوتی تھی، اور آج مجھے صدمہ جس چیز کا ہے، وہ یہ کہ اس زمانے میں صحافتی انجمن جو تھی PFJ ایک ہوتی تھی، اور صحافیوں میں اتنا اتفاق تھا کہ ویج بورڈ کے لڑ مرتے تھے، کوئی تنظیمیں آج کی ڈویژن ہو گیا۔ پھر اخبارات کی مالکان کی ایک انجمن ہوتی تھی APNS اور پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی، اور مدیران جنائد ایڈیٹران کی انجمن ہوتی تھی کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپرز۔ لیکن آج کل تو بالکل ہی میں دیکھ رہا ہوں PFJ ڈیوائڈ ہو چکی ہے کسی یہ۔ پھر صحافتی مدیران CPNS میں بھی تفرقہ ہو گیا ہے کہ وہی لوگ جو ہے وہ CPNS میں آتے ہیں، وہی لوگ CPNS میں آتے ہیں، پہلے ہی نہیں تھا۔ اب یہ بہت بڑا تفرقہ اس لیے پیدا ہوا کہ اس لیے اس میں خامیاں پیش ہوئی، کمزوری نظر آئی پریس میں۔ اور بہرحال 1963 میں ہم نے جلسہ کیا تو احتجاجی جلسہ تھا کراچی پریس کلب میں، جس میں الطاف حسین، جمیل انصاری، ڈان کیٹر، حمید ہارون اور محمود ہارون ایگزیکٹو ایڈیٹر تھے، حمید ہارون تو بعد میں نے، اور اس کے بعد پھر الطاف قریشی ڈائجسٹ کے ایڈیٹر، اور جنہیں میں صوفی سامراج کہا کرتا تھا اکثر، اس لیے کہ بال اور ان کے رنگے ہوتے تھے، لال رنگ کے، مہندی لگایا کرتے تھے وہ۔ اور اس میں مجید نظامی وغیرہ سب آئے ہوئے تھے، بہت بڑا جلسہ تھا۔ تو ہم نے وہاں پہ احتجاج جلسہ نکلا، احتجاج ہوا، پریس پبلیکیشن آرڈیننس کا۔ لیکن خیر گورنمنٹ جس طرح کام کرتی ہے وہ اپنا کام کرتی رہی، کسی نے کوئی نوٹس لیا، احتجاج کرتے رہو ان کی بلا سے۔ اور پھر مشکل یہ ہوئی کہ لوگ جو تھے وہ دیکھا کہ جب کچھ کام نہیں نکل رہا ہے اخلاقیات سے، تو پھر وہ ظاہر ہے پیسہ بنانے میں لگ گئے کہ وہ ایڈورٹائزمنٹ ہی بل دو، پیسہ ختم کرو۔ تو صحافتی انجمنوں میں تفرقہ پیدا ہو گیا، اب 2 PFJ ہو گئیں۔ ایک اس زمانے میں دستوری گروپ تھا، لیکن دستوری گروپ ایک جماعت اسلامی بیک تھا اس زمانے میں، لیکن اب تو PFJ بھی کہیں ایک نظر آتی ہے، دوسری نظر آتی ہے، شاید اب یکجا ہو گئی، مجھے نہیں معلوم۔ لیکن ایک اور واقعہ جو بتاؤں آپ کو، میں 1970 میں پاکستان میں اخبارات کی ہڑتال ہوئی، جو دنیا کی تاریخ، صحافتی تاریخ میں سب سے بڑی ہڑتال تھی، دنیا میں اتنی بڑی ہڑتال ہے۔ 1 اپریل 1970 سے لے کے 15 اپریل 1970 تک پاکستان میں ایک اخبار کا ایک صفحہ، ایک لفظ نہیں نکلا۔ اور اس زمانے میں پھر ہم لوگ انہوں نے میٹنگ کرتے تھے، PFJ اسٹرائک کر دی ویج بورڈ کے سلسلے میں، ویج بورڈ دو ہمیں صحیح پیمنٹ کرو۔ تو اس زمانے میں احتجاج کیا تھا ہم نے PFJ میں بھی ذمہ داری جوائنٹ سیکٹری تھا اس زمانے میں،
تو میں نے پھر ہنگامے سے مجھے فیصلہ کیا کہ پکیٹنگ کی جائے بینر لے کر کے شہر کے مختلف علاقوں میں تھوڑے بینر کا. ہمیں ہماری ڈیوٹی لگا دی گئی سائٹ میں ہمارے ساتھ ایک فدا حسین فوٹوگرافر تھے, اللہ غریق رحمت کرے ان کو, اب زندہ نہیں ہے وہ تھے ساتھ میں. ہم گئے سائٹ میں, ہم نے ایک پینل کھڑے گئے, اس میں قلم تو زنجیر لگی تھی, اس کے نیچے مصرع لکھا ہوتا, لکھتے رہے جنوں کی ایک آیت خوچ کا ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہو گئے. 12 بجے کا وقت تھا, میں نے دیکھا کہ چند مزدور جا رہے ہیں, مزدور پلٹ کے آئے, اور لنچ کا ٹائم ہوتا ہے فیکٹریز کے اندر, سائٹ کا یہ تھا. آ کے پوچھا ہم نے کیا ڈالرنگ پہ اسٹرائک ہو گئی ہے؟ مجھے بڑی ہنسی, میں نے کہا چلو بھیا یہاں کوئی کام نہیں ہوگا, بیکار ہے, خام کا ہی ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں یہاں پہ, اس لیے کہ یہاں پہ ایسی جگہ چلو جہاں لوگ پڑھ لکھو سمجھتے ہوں کہ اخبارات کیا ہے, یہ ڈالرنگ سمجھ رہے ہیں, ان کو سمجھ نہیں اخبارات کیا ہوتا ہے. تو ہم واپس آ گئے. لیکن ایسے مزہ کا خیز بیانات ہوتے ہیں. دوسری سب سے بڑی جو مجھے زندگی میں عزت ملی وہ تھی 1996 میں, 1996 میں 4 دسمبر کو مولانا صلاح الدین تکبیر کے ایڈیٹر تھے, ان کا شہادت ہو گئی تھی, ان کی مار دی. صبح جنگ کا ایک بڑا شو تھا جس میں عمران خان, مولانا تکبیر, ہم سب لے کے پورا کاروان گھوما تھا. شام کو یہ حادثہ پیش ہو گیا جس میں عبداللہ شاہ کے بھائی بھی شہید کر دیے گئے تھے انتقام میں, شاید یہ نہیں معلوم, لیکن بار عبداللہ شاہ چیمے سے مرادی شاہ کے والد. تو یہ ہم نے اس میں گئے. تو وہ میں نے شام کو, میں اس زمانے میں کراچی پریس کا صدر تھا, 2 دفعہ کراچی کا صدر, 1991, 95, 95, 94, 95, 96 تک 3 دفعہ, ایک دو سال کا ٹرم کیا تھا پہلے, وہ کانسٹیٹیوشن امینڈ کر دیا گیا تھا. تو خیر اس میں پھر ہم نے معلوم ہے کہ جلسہ, ایک تعزیتی جلسہ ہوگا, احتجاجی جلسہ ہوگا لاہور میں. تو میں نے حمید ہارون کو فون کیا. حمید ہارون آگے کراچی پریس کلب بیٹھا, میں نے کورٹ یارڈ میں بیٹھ گیا. کہنے لگا کہ میں نے کہا کہ صاحب یہ جیسا کراچی میں ہونا چاہیے, کراچی میں حادثہ ہوا, کراچی کا آدمی مرا ہے. تو انہوں نے میری بات سے اتفاق کیا, اور انہوں نے الطاف قریشی کو فون کیا, مجید نظامی کو فون کیا, سب کراچی آؤ, لاہور جلسہ کراچی میں ہوگا. تو بڑے بڑے لوگ آئے. میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات تھی کہ عبدالحمید چھاپرا صاحب جو تھے, وہ PFJ کے پریزیڈنٹ تھے اس زمانے میں, انہوں نے کہا جی میں یہ PFJ کا بینر کے تحت ہوگا اور میں صدارت کروں. ہم یار کرنے کا نہیں, صلاح الدین انیشیٹو لیا, صلاح الدین پریس کلب صدر ہے, پریس کلب جلسہ ہو رہا ہے کراچی میں, اس کا انیشیٹو ہے, صلاح الدین ہی پریزائڈ کرے گا صدارت, اور ہم سب اس کی صدارت میں اسپیچ کریں گے. تو میں نے صدارت کی. میرے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات تھی کہ ڈان کے ایڈیٹر حمید ہارون, مجید نظامی اور بڑے بڑے لوگ شرکا, الطاف قریشی آگے, تقاریر ہوئی, وہاں پہ جلوس نکالا گیا, جس سے صدارت میں نے کی, آگے بینر لے کے چل رہے تھے, ہم گورنر ہاؤس تک مارچ پاس کیا ہم نے. تو قطغن جو تھی وہ ہم نے لڑائی لڑی بہت, صحافیوں نے کئی سالوں تک, 15-20 سالوں تک. یہ پریس پبلیکیشن آرڈیننس ریموو ہوا جنرل ضیاء کی شہادت کے بعد. شہادت کے بعد جب ہوا تو جب جنرل اسلم بیگ نے ٹیک اوور کیا ایز کمانڈر ان چیف, تو غلام اسحاق خان ایکٹنگ پریزیڈنٹ بن گئے. انہوں نے, جنرل اسلم بیگ نے حکومت نہیں سنبھالی, مارشل لگایا اور مارشل آرٹ گیا. اس سے پہلے 1985 میں جنرل ضیاء وہ کر چکے تھے, کیا کہتے ہیں, نان پارٹی الیکشن, جس میں محمد خان جنوجی الیکٹ ہو گیا تھا پرائم منسٹر. لیکن اس کو محمد خان جنوجی سے بارگین جب ہوئی, ان بارگینوں میں یہ چیز دی کہ ایک آرٹیکل 52 کے تحت پریزیڈنٹ کو اختیارات دے گئے تھے کہ جب چاہیں کسی حکومت کو برطرف کر دیں, وزیر اعظم کا اسمبلی تحلیل کر دیں. تو محمد خان جنوجی نے عہدہ سنبھالا وزیر اعظم کا. وہ اسٹریٹ فارورڈ سنسر آدمی تھا بہت, اور اس کو وہ گیا, اس نے اسمبلی کال کرتے ہی ڈیمانڈ شروع کر دیا اسمبلی کے اندر کہ مارشل لاء کی ساری شکیں ہٹائی جائے, مارشل لاء اٹھایا جائے. لیکن مارشل نہیں اٹھایا گیا تھا, آرٹیکل 52. خیر آہستہ آہستہ مارشل لاء پیک اپ ہو گیا, اسمبلی بحال ہو گئی. لیکن وہ اسمبلی مجلس کا نام مجلس شورا تھا, وہ نام کی اسمبلی تھی, اس میں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں تھی, لوگ گھبراتے بھی تھا. محمد خان جنوجی جو واحد آدمی تھا جس نے اس کو ہمت دی لوگوں کہ بھائی آپ یہ کام کریں, ایسا کریں, بات کریں, ضرور کریں. کیا گیا. اور محمد خان جنوجی نے جب دوسرا بدقسمتی محمد خان جنوجی کی وہ فلپین اور کوالالمپور ملیشیا کے سرکاری دورے پہ گیا تھا. ابھی وہ ہوائی جہاز میں تھا, میر خلیل الرحمن حیات تھے, اور وہ کیا کہتے ہیں, میر خلیل الرحمن حیات تھے, اور MS زبیری صاحب حیات تھے. تو اس وقت جلسہ ہوا, اس میں
میرے لیے اعزاز کی بات تھی. وہاں سے بھاگ کے بیٹھے. مجید نظامی آئے, عارف نظامی آئے, سبھی آئے, حمید ہارون آئے, سب نے تقاریر کی. صحافی تنظیموں پہ اتحاد پہ زور دیا گیا, متحدوں نے زور دیا گیا, لیکن یہ سب زبانی جمع اکٹھا ہوتا کچھ نہیں تھا. سب کے اپنی جو ہے. اب جو میں دیکھ رہا ہوں آج کل, مجھے صدمہ ہوتا ہے کہ کاش میں جرنلسٹ کیوں بنا, اور میں اپنی آنکھوں سے کاش میں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے اٹھا کے لیا کہ ہم نے وہ ہمیں سکھایا گیا تھا سچ بولو. اب جو میں دیکھتا ہوں, پہلے میں نے ایک لفافہ جرنلزم کا لفظ کبھی سننے میں نہیں آیا تھا, لفافہ جرنلزم کا لفظ سننے میں آیا, اور جب لفافہ جرنلزم آج تو عام سر عام یہ ہے. اور میں کسی کا نام نہیں تھا, لیکن ایک صاحب ہیں جو ٹی وی اینکر ہیں بہت پرانے, ان کا 5000 ایکڑ 5000 گز کے اوپر ڈیفنس میں بنگلہ ہے, پجیرو گاڑیاں 3 اربوں روپے کے مالک ہیں. ہمارے گھر کے سامنے ڈالر نال کھلا ہے. وہاں پہ ایک دفعہ میں گیا تو دیکھا وہ صاحب کھڑے ہوئے تھے ٹی وی اینکر ہیں, اور اس کے بعد سے انہوں نے وہاں پہ ایک دو لوگوں کو دیکھا جو اسٹیٹ ایجنٹ تھے, ان کو پہچانتا تھا میں. اس میں سے ایک صاحب نے میری مکان خریدنے کی مدد کی تھی. تو جب وہ چلے گئے تو واپس نکلا تو میں اس کو فون کیا کہ یار کیا کہا انہوں نے. کہنے لگے صاحب انہوں نے 1/4 آف دا فلور خالی تھا, نیا بنا تھا, دکانیں خریدی, تو 10 کروڑ روپے کا چیک سائن دے دیا. اب یہ بتائیے کسی جرنلسٹ کے پاس جو ویج بورڈ کے لیے ہم لڑتے تھے, اس کے بعد آج اتنے پیسے ہیں اور ایسے بہت سارے نام ہیں. یہاں تک کہ افتخار چودھری کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک لسٹ آئی تھی کہ بہت سے لوگوں کی غبن کے اوپر, جس میں کہ نیب کے چیئرمین ان کو بلا لیا گیا, فلاں کو بلا لیا گیا, فلاں کو بلا لیا گیا, سب گئی. جرنلسٹوں کا نام آیا. جب ان جرنلسٹوں کے نام چھپنے لگے تو بہت سارے جرنلسٹ جو آج کل بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں اور بڑے صحافی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو, وہ جا کے قدموں میں پڑ گئے افتخار چودھری, جسٹس افتخار چودھری کے, چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے, کہ صاف خدا کے واسطے اس لسٹ کو نہ پھیلے. لسٹ نہیں چھپی, اگر چھپ جائے تو بہت سارے چہرے بے نقاب ہو جائیں گے. افسوس کا مقام ہے. لیکن آپ یہ اندازہ لگائیں کہ صحافت کہاں سے کہاں چلی گئی. آج حالت یہ ہے کہ چونکہ جو موجودہ حکومت ہے اس میں اب ایک زمانہ تھا کہ جیسے ایڈورٹیزمنٹ بہت زیادہ نکلتے تھے, ڈسپلے ایڈورٹیزمنٹ بہت ہوتے تھے. یہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ ڈالر ایک دم جو تھا 60 روپے مشرف کے زمانے میں تھا جب میں منسٹر تھا. اس کا بھی تذکرہ میں کروں گا, میرے اختیارات میرے سامنے کیا ہوا. میں جب وزیر بنا تو الطاف حسین نے مجھے 2002 میں آفر کی کہ صاحب دیکھیے صحافت کا چوری دامن کا ساتھ ہوتا ہے. تو الطاف حسین سے بھی میری ملاقات تھی, نواز شریف سے دوستی تھی, بینظیر سے بھی دوستی تھی, سب سے دوستی تھی. لیکن جب میں انڈیم کا منسٹر بنا تو نواز شریف ایگزائل میں تھے. میں عمرہ کرنے گیا مدینہ میں, معلوم کہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے, تو میں جا کر کے ان سے ملنے کی کوشش کی. انہوں نے میرا منہ دیکھا اور منہ پھیر لیا, مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے. شاید ان کی جلن تھی یا کسی جلن تھی, ویسے کیا خطا ہوئی مجھے نہیں معلوم, لیکن بہرحال نہیں معلوم. چلا اس کے بعد میں نے کبھی کوشش نہیں کی ان سے ملنے کی, اور اب تو میں کھل کے لکھتا ہوں ان کے خلاف, اس لیے کہ اب کوئی پابندی میرے پر, اخلاقی فرض میرے پر کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ کہ مجھے افسوس ہے, بینظیر بہت اچھی دوست تھی ہماری, بڑی قدر کرتی تھی. میں ایک قصہ سناتا ہوں. ہم دبئی میں تھے, ایگزائل میں تھی, وہاں پہ گھر پہ رہتی تھی. اکثر مجھے جب میں دبئی جاتا تھا تو, اور اس زمانے میں عرب نیوز عرب نیوز جدہ کا اور گلف نیوز دبئی کے دونوں کی نمائندگی پاکستان میں کرتا تھا, اور ٹیلی گراف کلکتہ کی نمائندگی کرتا تھا, آنند بازار پترکا کا اخبار ہے, یونائٹڈ نیوز آف انڈیا کی نمائندگی. تو ماشاء اللہ نے روزی بہت دی ہوئی تھی, اور اس میں روزی اتنی آتی تھی کہ 1500 1600 1700 1800 مہینے کے آ جاتے تھے. تو مجھے کسی سے فکر نہیں تھی. لندن گھوم رہے, پیرس گھوم رہے بچوں کے ساتھ, گھر میں اپنا دفتر بنایا تھا, پھر انٹرنیٹ آ گیا, ای میل آ گئی, ٹیلیکس کا قصہ ختم ہوا. ہم نے ٹیلیکس سے اسٹارٹ کیا, ٹیلیکس جو ہاتھ ٹائپ کر کے ٹیلیکس پہ ٹیپ چلتی تھی, وہ زمانہ ختم ہو گیا. اب تو گھر بیٹھے آپ انٹرنیٹ پہ کر دیے. میرے لیے اس عمر میں میرے لیے بہت سہولت ہے کہ میں بڑا اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں. کم سے کم اس نے سہولت دے دی کہ مجھے اب بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑتی, گھر بیٹھے اسٹوری ٹائپ کی اور بھیج دیا. ہاں فنکشن میں کہیں جانا پڑتا ہے, لیکن پچھلی دفعہ کرونا سے اب ڈالر جو 167 روپے چلا گیا. میں آپ دفتر میں بیٹھا ہوں, منظر نقوی میرے دوست ہیں, انہیں کی ٹیلی ویژن پہ بات کر رہا ہوں, میرے دوست ہیں, میرے قارئین کو بتا دوں ذرا. میں منظر نقوی سے پوچھے کہ کس مراحل سے گزر رہے ہو, کس مسائل سے گزر رہے ہوں گے آج کل وہ اخبار نکالنے میں اپنا, اور ٹیلی ویژن کے جو کام کر رہے ہیں, کہ کتنی کیا
مصیبتیں ان کے سر پہ آتا رہے. ڈالر کہاں 62 روپے کا تھا مشرف کے زمانے میں. پیپل پارٹی جب نے حکومت کی بے نظیر کی شہادت کے بعد, تو بے نظیر کی شہادت, اچھا اس کے بعد مجھے ایک اور واقعہ میں آپ کو سنا دوں کہ مجھے الیکشن کوریج 1970 سے لے کے 2008 تک ہر الیکشن کور کیا میں نے, اور ڈھاکے بھی جایا کرتا تھا. شیخ مجیبان سے بہت دوستی تھی. بنگلہ دیشی کرائسس آئی, 1970 کے انتخابات ہوئے, یحییٰ خان نے کرائے تھے. بھٹو اور ملزمان مذاکرات ہوئے, مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے, تو میں ڈھاکے میں تھا. تو 28 فروری کا دن تھا, میں کرکٹ میچ کور کر رہا تھا. میرے ساتھ ایک زبیر لڑکا تھا اے پی پی میں, اردو اسپیکنگ تھا لیکن بنگال میں تھا تو بنگالی بولتا تھا بہت تیز. ہم نے دیکھا خیمے جلنا شروع ہو گئے. تو زبیر میرے پاس آیا بھاگا ہوا, کرنے کے صلاح الدین ٹائپ رائٹر بند کرو اور بھاگ چلو یہاں سے. کیا ہوا؟ میں نے کیا کہ مجیبر الرحمان نے نان کوآپریشن موومنٹ اسٹارٹ کر دیا. 4 مارچ کو 1971 کو قومی اسمبلی کا اجلاس شاہ خان نے بلایا تھا, وہ ملتوی کر دیا گیا. یہ میں بڑا حیران ہوا. خیر میں گیا, صدیق صادق جو بریگیڈیئر صادق ہو کے جاولہ کے ساتھ شہادت نصیب کی انہوں نے پلین کریش کے اندر 1988 میں, وہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ سعودی کو جانا تو پرسوں چلے جاؤ, اس کے بعد میں تمہیں سی ٹیسٹنگ کے پی آئی کے سارا اسٹاف بنگالی چھوڑ گیا تھا. آدمی ٹوکن ایشو کرتی تھی, ارے وہ چلے جاتے ہیں. میں خیر میں آ گیا, میں مجیبان سے ملنے گیا. مجیبان نے صرف یہی کہا کہ صلاح الدین ہاتھ جوڑ کے میرا کاج جمعہ یہاں چوہا سگار پیتا تھا, مجھ سے اس کی بدبو آتی. اس نے مجھے کہا کہ صلاح الدین پاکستان میں بہت سے لوگ مجھ سے نہیں مانیں گے میری بات, لیکن جو 2-4 آدمی مانیں گے, ولی خان, مولانا شاہ احمد درانی, میں ممتاز بالتانہ وغیرہ یہ سب جا چکے تھے, مل چکے تھے. بھٹو صاحب سے ان کا ایگریمنٹ یہ تھا, بھٹو شیئرنگ پار اس کے لیے مجھے تیار تھا کائی کے لیے. اس نے کہا کہ ان سے ہاتھ جوڑ کے کہنا کہ پاکستان میں نہیں توڑ رہا, تم توڑ رہے ہو. میجورٹی کبھی نہیں توڑتی, میجورٹی تم توڑو. لیکن یہ بڑا ثانیہ تھا میرے لیے. میں نے گھر آ کر کے اپنے چیئرمین منظم جی کو بتایا, غلام فاروق بیٹھے ہوتے, ولی خان بیٹھے تھے, جنرل جیلانی بیٹھے, آسما جہانگیر کے والد, وہ سب کو میں نے بتایا. ان کا صلاح الدین سچ کہہ رہا ہے, اس لیے کہ جب آرمی ایکشن ہوا تھا میرے اس دن رو چکا تو بہت, لیکن جب فوراً ڈھاکہ تو میں خود بخری پاکستان میں موجود تھا, اس لیے کہ میں گیا تھا. فلائٹیں سسپینڈ ہو گئی تھیں, انڈین ٹروپ سارے گھر کر دے. میں ایسے 15 فٹ کے دروازے کھڑا تھا جب جنرل نیازی سرنڈر کیا, پستل نکال دیا, اور ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے. سامنے دیکھا کچھ لوگ میرٹھ چلے گئے, الہٰ چلے گئے, قصہ ختم ہو گیا. لیکن ویسے یادیں تلخ رہ گئی ہیں. اب صرف میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا میں صحافی اپنے آپ کو کہوں یا نہ کہوں. اس لیے کہ ایک دورہ تک کہ میں صحافی بڑے فخر سے کہتا تھا کہ صحافت میں ہوں میں, لیکن آج مجھے صحافی کہتے ہوئے شرم آتی ہے, اس لیے کہ صحافت کو اس جگہ منفی رجحانات نے جنم دیا ہے, جہاں کے بڑے افسوس کے ساتھ جانا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ پیسے لے کے صحافت کرتے ہیں, کسی سیاسی پارٹی صحافت پیسے لیتے ہیں, کسی سے ہوتے ہیں. غلط طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے. صحافت کو اپنے اقدار بحال کرنے کے لیے بڑی مشکل سے ہم نے 1963 کے آرڈیننس سے اسٹرگل کی تھی, ہٹایا تھا. اب وہی چیز ہے دوسری شکل میں اپنی پہچان ہم نے کھو دی اپنی. کاش ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور ہم اپنی پہچان کو دوبارہ بحال کر سکیں. بہت شکریہ.